बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरजाना राजा, अपने चैनल फरजाना राजा ऑफिशियल के साथ। मैं आज आपके सामने बहुत ही दिनों के बाद हाजिर हुई हूँ। कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं आपके सामने पेश नहीं हो सकी और बहुत सी कुछ जो वीडियोस मैं करना चाहती थी वो मैं नहीं कर सकी। आज मैं आपके सामने हमेशा की तरह एक और यूनिक वीडियो लेके आ रही हूँ जिसमें एक ऐसा यूनिक टॉपिक डिस्कस करूँगी जो कि बहुत ख़ास दिनों के ऊपर उस पे बात की जाती है, लेकिन आम दिनों में उस पे बात नहीं की जाती और हम सब भूल जाते हैं और उसका ताल्लुक हम सबसे है और हम सबके इर्द-गिर्द में हम इस तरह के हालात को ना सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसका मसले का हल भी कर सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि हम उस मसले का हल नहीं करना चाहते? और वो मसला है बॉन्डेड लेबर का। बॉन्डेड लेबर को एक मॉडर्न स्लेवरी का नाम भी दिया गया है और बॉन्डेड लेबर वो लोग हैं जो कि अपने डेट्स में जो कि कर्जा लेते हैं, उधार लेते हैं बड़े अमीर लोगों के से या जहाँ पर भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री या भट्टा मजदूरों का जो होता है वहाँ काम करते हैं, लेकिन वो उसको वापस पे नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको मजबूरन उनके पास एक स्लेव की तरह यानी कि गुलाम की तरह काम करना पड़ता है। और स्लेवरी दुनिया में चूँकि ख़त्म एक हद तक ऑफिशियली तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अनऑफिशियली ये मॉडर्न स्लेवरी अभी तक जो है वो मौजूद है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये हमारे इर्द-गिर्द में है। बॉन्डेड लेबर का मसला हुकूमतों ने तो हल करना ही है। मैं पहले उसका बैकग्राउंड भी आपको बताऊँ, लेकिन पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बॉन्डेड लेबर में कौन लोग इन्वॉल्व हैं। ये मैं पूरे साउथ एशिया की बात कर रही हूँ। पूरे साउथ एशिया में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फैक्ट्री मालकान हैं, भट्टा मालकान है जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं, या हर वो अदारा जहाँ पे या इलाका जहाँ पर काम मजदूरी की जाती है या काम लिया जाता है, पूरे पूरे खानदानों से लिया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, साउथ एशिया में कोई भी शहर मुल्क हो और शहर हो, इलाका हो, वहाँ पर इन लोगों ने अपनी अगर किसी मजबूरी में, अगर किसी बच्चे के इलाज के लिए, किसी घर के किसी अफराद के इलाज के लिए या किसी भी ज़ाती ज़रूरियात के लिए जब ये कर्जा लेते हैं अपने ही मालकान से, तो उस कर्जे के बोझ के तले ये सूद दर सूद हमेशा के लिए दबते चले जाते हैं। फिर उसका नतीजा क्या होता है कि इनकी नस्लें भी उसी जगह पे काम करती रहती हैं, क्योंकि इनको जो कि मुआवजा दिया जाता है वो 50% या उससे भी बहुत कम होता है और बाकी रकम जो है वो उस डेट की तरफ डिडक्ट कर ली जाती है जो डेट इन्होंने या उधार इन्होंने कभी किसी ज़माने में लिया होता है। यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड वाइड जो है इस पे कवानीन और कन्वेंशंस पास करवाए हैं, जिसका हिस्सा साउथ एशिया के तकरीबन तमाम ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया शामिल है। लेकिन अगर आप आईएलओ की रिपोर्ट उठा के देखें और सीएनएन की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, अगर आप उनको उठा के देखें, कोई और बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रही हैं, उनकी रिपोर्ट्स आप उठा के देखें, तो इस वक्त तकरीबन 28 मिलियन के करीब ऐसे लोग हैं जो कि बॉन्डेड लेबर का में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं या फंसे हुए हैं। उन लोगों के से उनको निजात कैसे दिलाई जा सकती है? 1976 में इंडिया में ये लॉ पास हो गया था कि ये इलीगल है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही लॉ पास हुआ कि इलीगल है और इसी तरह से दूसरे ममालिक में। फिर इसकी क्या वजूहात हैं कि इलीगल होने के बावजूद इसको रोक नहीं सका कोई भी? मैं इसमें दो जिम्मेदार जो लोग हैं या दो हिस्से जिम्मेदार हैं, उसमें से एक तो हुकूमतें हैं जो कि इसको बनाए हुए कवानीन को इन्फोर्स नहीं करा सकती हैं, और दूसरा मैं बहुत साफ अल्फाज में कहूंगी, बहुत कड़वा सच है, उसमें हम और आप सब जिम्मेदार हैं। हम में से कितने लोग हैं कि जब गुजरखान से गुजर रहे होते हैं और भट्टे को देखते हैं, मंडी बहाउद्दीन से गुजर रहे होते हैं, भट्टों पे काम करते हुए मजदूरों को देख रहे होते हैं, जब बलूचिस्तान में खरकारों के जो कैंप्स होते हैं, वहाँ के इर्द-गिर्द से जो लोग गुजर रहे होते हैं, जो उनको देखते हैं, यानी कि इसी तरह से इंडिया और तमाम जो साउथ एशिया है, उसमें लोगों को लोग देखते हैं, हम क्या किरदार अदा करते हैं? हम सिर्फ पास से देखते हुए गुजर जाते हैं, हम कोई उसके ऊपर बात नहीं करते। हम नहीं जाके देखते कि वहाँ किसके साथ ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है। हुकूमत तो मॉनिटरिंग है नहीं है। ये हुकूमतें अगर इसको एनफोर्स करना चाहें, जो कि मॉनिटरिंग बॉडीज़ होती हैं, जो लेबर मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, उसके नीचे अदारे होते हैं जिनका ये काम है कि वो इस
ان لاز کو جو کہ پاس کیے گئے ہیں, چاہے وہ اس میں چائلڈ لیبر ہو, چاہے فورسڈ لیبر ہو, چاہے وہ بانڈڈ لیبر ہو, کوئی بھی ایشوز ہیں ان کی مانیٹرنگ کرنا, اس کو چیک اینڈ بیلنسز رکھنا, یہ تو حکومتوں کا کام ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری ساؤتھ ایشیا کی حکومتیں وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہیں جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے. تو پھر کیا یہ ذمہ داری بطور شہری, بطور انسان ہم لے سکتے ہیں؟ کیا انڈینز اپنے ملک میں کھڑے ہو کے ایسے لوگوں کے حقوق کے لیے ایک عام شہری بات کر سکتا ہے؟ میں این جی اوز کی بات نہیں کر رہی. این جی اوز نے تو ٹھیک ہے, جو این جی اوز کے لوگ ہیں, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کے ہیں, سوشل اور سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, انہوں نے اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے ٹورڈز دیز ایشوز, وہ تو اس پہ بات کریں گے. کیا عام لوگ اپنا 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 فرض نبھائیں گے؟ کیا ہم اس دنیا میں صرف رہنے, کھانے پینے, انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں, یا اپنے گھر کے معاملات ہی صرف ریزالو کرنے آئے ہیں؟ یا ہمارے اوپر, ہمارے معاشرے کا, ارد گرد میں رہنے والوں کا, ہماری سوسائٹی کا ہمارے اوپر کوئی حق ہے؟ کیا وہ ہم حق ادا کر سکتے ہیں؟ بانڈڈ لیبر میں یہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں جو انوالو ہیں, یا جو بڑے بڑے بھٹے کے مالکان ہیں, یہ تو لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں. کیا ان کے بچے باہر کے ممالک میں پڑھتے ہیں؟ ان کے بچے بڑے بڑے کالجز میں پڑھتے ہیں؟ بٹے کے جو مزدوروں کے بچے ہیں, جو فیکٹریوں کے مزدوروں کے بچے ہیں, وہ کہاں پڑھتے ہیں؟ پورا پورا خاندان جو ہے, وہ ملینز اور ملینز جو لوگ ہیں, وہ اس چکی میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے, چاہے وہ بڑے شہروں میں کسی طریقے سے پھنسے ہوں, اور چاہے وہ چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں بھٹوں پہ کام کر رہے ہوں. میں یہ ایشو اس لیے آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں اور بڑے دکھ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری بات میں کرب بھی ہے, میری نہ صرف آواز میں ہوگا, میرے چہرے پہ بھی وہ کرب نظر آئے گا. مجھے کئی لوگوں نے اپنے کامنٹس میں کہا ہے کہ آپ بہت ٹینس ہو کے کوئی پروگرام کرتی ہیں. میں نے کہا میں ٹینس نہیں ہوتی, میں بہت تکلیف میں ہوتی ہوں جب میں اس طرح کی باتیں کرتی ہوں. کہ اگر ہم سب اپنا اپنا معاشرے میں مقام جو ہے, یا جس جگہ پہ ہم ہیں, ہم اپنا اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیں, تو کرب اور تکلیف ہم لوگوں کے گھروں سے, ان کی جھولیوں سے تکلیفیں اٹھا کے باہر پھینکیں یا ختم کریں یا کم کریں, تو ہمیں جتنا سکون اور خوشی اور اطمینان ملے گا وہ شاید ہی کسی کو مل سکتا ہے. اور شاید ہم سے یہی خدا تعالیٰ کی ذات, انسان جو بھی جس کسی بھی مذہب پہ یقین رکھتا ہے, اس کا خدا ہو, ایشور ہو, کسی پہ بھی وہ بلیو کرتا ہو, چاہے وہ جیزس پہ بلیو کرتا ہو, کسی پہ بھی بلیو کرتا ہو, انسانیت پہلا درس ہے. ہر مذہب کا ایک ہی درس ہے, اور وہ ہے انسانیت, انسانیت کی خدمت. ایک انسان کی مدد کرنا پوری انسانیت کی خدمت کرنا ہے, اور پوری انسانیت کی مدد ہے. یہی تو ہمارا بچپن سے ہمیں سبق سکھایا گیا ہے. میں ساؤتھ ایشیا کا بار بار ذکر کیوں کرتی ہوں؟ بدقسمتی کے ساتھ ساؤتھ ایشیا میں بانڈڈ لیبر کا نمبر جو ہے وہ بہت بڑا ہے, بہت زیادہ ہے, ایز کمپیئر ٹو اینی ادر کنٹری. تو میرے لیے اٹ از ریئلی پینفل کہ ساؤتھ ایشیا میں لوگوں کو شعور زیادہ ہے, لوگوں میں سیاسی شعور زیادہ ہے, لوگوں میں ادروائز سماجی شعور زیادہ ہے, لیکن یہ اتنا شعور زیادہ ہونے کے باوجود ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے ارد گرد میں کیوں اگنور کرتے ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. حکومتوں سے میں آپ کو بار بار کہوں گی کہ امیدیں لگانا جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے, کیونکہ حکومتوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے, چاہے وہ پاکستان کی حکومتیں ہوں, چاہے وہ انڈیا کی حکومتیں ہوں, سیاسی معاملات بہت مختلف طریقے کے ساتھ ہمارے خطے میں چلائے جاتے ہیں. اور جو نیشنل سیکیورٹی کا جو میجر ایشو حصہ ہے, نیشنل سیکیورٹی ہم نے صرف بارڈرز کی سیکیورٹی کو بنا دیا ہے. نیشنل سیکیورٹی میں عام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا اس کا حصہ ہے, اور عام لوگوں کے حقوق میں ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, روزگار ہے, بیٹر لیونگ اسٹینڈرڈ ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی کسی بھی جو کنٹری کی ہوتی ہے اس کا حصہ ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہم نے نیشنل سیکیورٹی کو صرف بارڈر تک محدود کر کے, اور اس کو اس نیوکلیر بامبس کے ساتھ, اور جو ہے وہ جس کے پاس اسلحہ زیادہ جس کنٹری کے ساتھ ہوگا, ہم اس دور میں چلے گئے اپنی نیشنل سیکیورٹی کو, سسٹمز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اسٹرانگ کرنا ہے.
اپنے خطے میں جب تک ہمارے لوگ پیر پہ نہیں کھڑے ہوں گے ان کی بھوک میں کمی نہیں آئے گی, ان کو ہیلتھ اور ایجوکیشن کی بیسٹ فیسلٹیز نہیں ملیں گی, ہماری نیشنل سیکورٹی فیلئر ہے. میرے خیال میں بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے تجزیے کرنے والے لوگ موجود ہیں, میں دیکھتی ہوں انڈین چینلز کے اوپر بھی اور پاکستانی چینلز کے اوپر بھی. اتنے بڑے پڑھے لکھے انٹلیکچوئلز اس بات کو کیسے اگنور کر رہے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی جو ہے اس کے بہت سے جز ہیں, اور اس میں سے ایک جز جو ہے وہ جو سیکورٹی, جس کو آپ سیکورٹی بول رہے ہیں, جس میں جنگوں کا ساز و سامان تیار کرنا ہے, اس طرح کی سیکورٹی, یعنی کہ آپ کی افواج جو ہیں مسلح ہوں, پراپر اسلحے سے لیس ہوں, ان کے پاس جدید ہتھیار ہوں, یہ ایک اس کا ایسپیکٹ آف نیشنل سیکورٹی ہے. اس چیز کو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. میں نے آج جب اس ٹاپک پہ بات کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے یہ سوچا کہ آج میں کھل کے بات کروں گی کہ بانڈڈ لیبر ہمارے ارد گرد میں ہے. آپ جہاں جہاں رہ رہے ہیں پلیز اپنے ارد گرد میں برف سل کے جو کارخانے ہیں, جہاں پر اینٹیں بنانے کے بھٹے ہیں, نمک کی کانیں ہیں, کوئلے کی کانیں ہیں, آپ کے ارد گرد میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہیں, بڑی فیکٹریاں ہیں, آپ نظر تو رکھیے, اس پہ بات کریے کہ آپ یہاں پر کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی. میں نے ہمیشہ سے دیکھا ہے, دنیا میں ایکسپیرینس بھی کیا ہے, اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایک مٹھی بھر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, اور ان کو وہ یرغمال بنا لیتے ہیں. اور وہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں, خوف زدہ ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنے میں معذرت چاہتی ہوں, جو میجورٹی لوگ ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, اور وہ مٹھی بھر لوگ جو ہیں وہ ان پر حاوی ہو جاتے ہیں, کیونکہ اپنے اندر ایک ول پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ایک ہمت اور طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے. اور آپ میں اویئرنس پہلے ہونی چاہیے. پہلے آپ اویئر ہوں گے, پھر آپ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے. پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے حقوق کیا ہے. میں آج یہ کہوں گی, آپ سندھ میں جائیے, آپ پنجاب میں جائیے, آپ بلوچستان میں جائیے, آپ دیکھیے تو صحیح کہ بانڈڈ لیبر کس طرح سے لوگوں کو یرغمال بنائے ہوئے بانڈڈ لیبر کا جو ہے وہ ایک ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے. اس کو انلیگل قرار دیا گیا ہے, لیکن یہ ابھی بھی پوری طرح سے رائج ہے. ملینز اور ملینز آف لوگ جو ہیں وہ ہمارے پورے خطے میں بھی, ساؤتھ ایشیا کے خطے میں بانڈڈ لیبر میں دبے ہوئے ہیں اور پسے ہوئے ہیں. ان کے بچے, پھر ان کے بچے ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے ہیں سالہ سال سے, لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد ان کو پتا ہے کہ ان کا کیا حشر ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی اینٹوں کے بھٹے میں, جب میں پاکستان میں تھی بھی, مختلف جگہوں پہ میں پہنچی بھی اس کے لیے, میں نے بھی آواز اٹھائی, لیکن بات پھر وہی ہے کہ ایک آواز اور بہت سی آوازیں فرق پیدا کر سکتی ہیں, اور بہت کم آوازیں دب جاتی ہیں. جب آواز بہت بڑی ہے تو اس کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے, چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو. میں سے گزارش کرنا چاہتی ہوں, بھٹے میں جل کے لوگوں کے بچے مر جاتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں, خاندان بے سہارا ہو جاتے ہیں, وہ اور اس قرضے کے تلے دب جاتے ہیں جس میں وہ آلریڈی دبے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ان کی چونکہ ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, ہر انسان اپنے بارے میں سوچ رہا ہے. حکومتوں کو دیکھیے, چاہے آپ اس کو ریاست مدینہ کے نام نعرہ لگائیں, چاہے اسلام اور قرآن اور کتاب کے نعرہ لگانے والی پارٹیاں آئیں, چاہے وہ سوشلزم کا نعرہ لگانے والی پارٹیاں آئیں, کسی طرح کا بھی نعرہ لگانے والی پارٹیاں آئیں, یہ سیاسی جماعتیں اس وقت کامیاب ہوں گی جب پاکستان میں, انڈیا میں اور ساؤتھ ایشیا کے دوسرے جو ممالک ہیں, جس میں بھوٹان ہے, سری لنکا ہے, نیپال ہے, ان ممالک میں ان کے عوام میں خوشحالی ہوگی, ان کے عوام میں سکون ہوگا, ان کے پاس تعلیم ہوگی, ان کے پاس صحت ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اس خطے کو زیادہ دنیا جو ہے ایکسپلائٹ کیوں کرتی ہے, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کیا ہوا ہے. ہم نے اپنی قوم کو, اپنی عوام کو, اپنے لوگوں کو کمزور کر دیا ہے, اور اپنی حکومتوں اور اپنے ایوانوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری رانگ ڈائریکشن اور ہمارا جو ڈی فوکس ہے, جو ڈائیورشن ہے ٹورڈز دا رانگ سائڈ,
इस वजह से अवाम और लोग कमज़ोर हो रहे हैं और चंद लोग और ग्रुप या अवामी नुमाइंदे अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क कमज़ोर हो रहे हैं और मुल्कों के कमज़ोर होने की वजह से जो बैरूनी ताकतें होती हैं, वो आपको एक्सप्लॉइट करती हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे कि एक जानवर जो है, वो ज़रा-सा ऊँघता है, जो छोटा जानवर होता है, बड़ा जानवर आके उसका शिकार कर लेता है। ये दुनिया का एक निज़ाम है। आपको जितना अलर्ट रहना है, जितना फ़ोकस रहना है और अपने साथ इत्तेहाद के साथ और मुत्तहिद होके अवाम को रहना है, लोगों को रहना है, अपने आप को मज़बूत करने के लिए क्योंकि एक मुहावरा जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने पे रहना भाइयों, दूसरों पे ना रहना भाइयों। अगर आप इस पे अमल करेंगे, अपने कुव्वत बाज़ू पे अमल करेंगे, अपने आप को मज़बूत बनाएँगे, तो ज़िंदगी में कामयाबी आपके कदम चूमेगी और कोई दुनिया की ताकत आपको ज़ेर नहीं कर सकती है। यही दर्स हमें हमारे अंबिया इकराम ने दिया, आइमा इकराम ने दिया और उसके बाद तमाम जो बड़ी-बड़ी हस्तियाँ इस दुनिया में गुज़री हैं और कामयाब लोग इस दुनिया में गुज़रे हैं, ये उनका दर्स है कि अपनी कुव्वत बाज़ू के ऊपर आप आगे बढ़िए। और मेरे ख़्याल में इस बात को अगर मज़बूती से हम थाम लेंगे, तो हमारे माशरे ज़्यादा मज़बूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और फिर हम अपने जो कमज़ोरियाँ या अपने इश्यूज़ हैं, अपने मामलात हैं, उनको हुकूमतों तक या इंटरनेशनल फ़ोरम्स तक लेके जा सकते हैं, लेकिन पहले हमें अपने आप को मज़बूत करना होगा। मैं अगले प्रोग्राम में आपके सामने फिर दोबारा हाज़िर होंगी, एक और यूनिक टॉपिक के साथ, आपसे उस पे बात करूँगी। आपको कोई सवालात हों, आप आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का है मेरी वीडियो के नीचे, उसमें उस बटन को आप प्रेस करिए और उसमें डिटेल्स में जाके आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, ताकि जो इश्यूज़ आपके ज़हन में हैं, मैं उनको भी उठा सकूँ, जो आपके इल्म में हैं, मैं उनको भी उन पे भी बात कर सकूँ। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। खुदा